ابھی ہم راہداری میں ہی تھے کہ سرخ آنکھوں والا بخشو اپنے ایک مسلح ساتھی کے ہمراہ نمودار ہوا۔ ہمارے ساتھ عمر رسیدہ عورت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ چند لمحے شدید تذبذب میں کھڑا رہا، پھر ہکلا کر بولا، تھانے دار جی، اس دھوکے باز کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ تھانے لے جا رہا ہوں، شوکت نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ لیکن چودھری صاحب کی اجازت کے بغیر؟ ہاں، اس کی اجازت کے بغیر۔ شوکت کا لہجہ مستحکم تھا۔ غالباً وہ سمجھ گیا تھا کہ اب چودھریوں کی سائیڈ مزید نہیں لی جا سکتی۔ ہم چودھری صاحب کے نوکر ہیں جناب، اور ہماری مجبوری تمہاری مجبوری کی ایسی کی تیسی۔ پیچھے ہٹو ورنہ ابھی ساری بدماشی ناک کے راستے نکال دوں گا۔ شوکت بفر گیا۔ جناب، ہم نوکر ہیں، لیکن کیا کرو گے؟ گولی چلاؤ گے مجھ پر؟ چلاؤ گولی۔ شوکت دھاڑا اور ریوالور نکال لیا۔ چند سیکنڈ شدید ترین تناؤ میں گزرے۔ بخشو کے سامنے دو ہی راستے تھے، پولیس سے مقابلہ کرے یا ہمارے سامنے سے ہٹ جائے۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ چودھری کی غیر موجودگی میں کوئی بڑا رسک لے سکے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ میں اور شوکت خستہ حال عورت کو لیے نیچے آئے اور پھر حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عورت ہمارے سامنے بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی آنکھیں ہی نہیں، پورا وجود رو رہا ہو۔ اس کے ہاتھ اور ایک رخسار پر چند دن پرانی چوٹوں کے نشانات تھے۔ وہ خوف زدہ تھی اور گاہے گاہے چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگتی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اسے حویلی میں قید کرنے والے اس کا پیچھا کرتے ہوئے پھر پہنچ جائیں گے۔ ہم نے اسے گرم دودھ پلایا اور تسلی تشفی دے کر اس قابل بنایا کہ وہ کچھ بول سکے۔ عورت نے روتے سسکتے ہوئے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا وہ کچھ اس طرح تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام زینب ہے، وہ ضلع سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کی رہنے والی ہے۔ وہ میوں برادری سے تعلق رکھتی ہے۔ میوات کے رہنے والے یہ مسلمان راجپوت پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں عموماً دیکھنے میں آتے ہیں۔ کئی مقامات پر ان کے پورے گاؤں آباد ہیں۔ ان کی وضاقتہ اور لب و لہجہ مقامی پنجابیوں سے خاصا مختلف ہوتا ہے۔ یہ سانولی رنگت کے لوگ بولی میں زیادہ تر اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ زینب نامی اس عورت نے بتایا کہ وہ اپنے گمشدہ بچے کو ڈھونڈتی ہوئی اس گاؤں تک پہنچی ہے۔ شوکت نے عورت سے بچے کے بارے میں پوچھا۔ عورت کے جواب نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہمیں یقین نہیں ہوا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے دہن سے ماں کی زبان بول رہی تھی، اور ماں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ عورت نے کہا، تھانے دار جی، میرا بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، اس میں پیدائش کے وقت سے کچھ نقص ہیں۔ لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، پر وہ برا نہیں ہے جی، اس کا نام سابو ہے۔ شوکت نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف۔ میں نے کہا، تم کسی بچے کی بات کر رہی ہو یا جوان بندے کی؟ وہ جوان ہے لیکن میرے لیے تو بچہ ہی ہے جی، مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی میری گود سے نکل کر کہیں چلا گیا ہے۔ عورت عجیب درد مندی سے بولی۔ اس کے لہجے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بات اب تقریباً واضح ہو گئی تھی کہ عورت اسی عجیب الخلقت کا ذکر کر رہی ہے جس نے قرب و جوار میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ میں اور شوکت حیرت سے اس دکھیاری عورت کی طرف دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد جھریاں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے بے حد میلے سویٹر میں سے اس کی کمزور کلائیاں جھانک رہی تھیں۔ کب کھویا تھا تمہارا بیٹا؟ شوکت نے پوچھا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے جی، پر مجھے تو لگتا ہے کہ کئی زمانے گزر گئے۔ میں نے کہا، ماں جی، بہتر ہے کہ آپ شروع سے ساری بات بتائیں، اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں۔ کچھ دیر بعد عورت نے اپنی رداد اس طرح سے شروع کی۔ میں گجرات سے بیاہ کر یہاں پسرور میں آئی تھی۔ میرے گاؤں کا نام کھو والی ہے، لیکن اس سے پہلے میں رنگ پور نام کے گاؤں میں اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے میں نے ایک بچے کو پیدا کیا۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ بڑا بدصورت اور خوفناک ہے۔ کسی نے کہا یہ کسی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کوئی ظالم بولا کہ اس میں شیطان کی روح ہے، لیکن سرکار یہ کچھ نہیں تھا، وہ صرف ایک بچہ تھا، دوسرے بچوں کی طرح معصوم اور بے گناہ۔ شروع میں وہ مجھے عجیب ضرور لگتا تھا، خاص طور سے اس کا بہت بڑا سر اور اس کی ٹیڑھی ٹانگیں دیکھ کر میرا دل بجھ جاتا تھا، لیکن جب اس نے میرا دودھ پیا، میری گود میں کھیلا اور میرے ساتھ لپٹ کر سو لیا تو وہ مجھے اسی طرح اچھا لگنے لگا جس طرح ہر ماں کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے۔ لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اس کے بارے میں دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو چادر میں چھپایا اور رنگ پور گاؤں سے لے کر دور نکل گئی۔
میرا خاوند میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسے بھی میرے ساتھ آنا پڑا۔ رنگ پور سے 15-20 کوس دور ہم کھو والی گاؤں سے گزر رہے تھے جب وہاں کے نمبردار چودھری نے ہمیں دیکھ لیا۔ نمبردار چودھری بڑا خدا ترس بندہ تھا، اس نے ہماری مجبوری کو سمجھ لیا اور ہم پر مہربانی کی۔ اس نے گاؤں سے دور ایک الگ تھلگ مکان ہمیں رہنے کے لیے دے دیا۔ وہاں نمبردار چودھری کا باغ تھا، ہم میاں بیوی باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے اور وہیں پر رہنے لگے۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے صاحب جی، لیکن میں وہی کچھ بتا رہی ہوں جو حقیقت ہے۔ میں اور میرا خاوند اس باغ میں 18 سال تک رہے، لیکن ان 18 سالوں میں چودھری، اس کی بیوی اور ایک بھائی کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ہمارا ایک بچہ بھی ہے۔ میں سابو کو ہر آنکھ سے بچا کر رکھتی تھی، وہ کبھی گھر کی چار دیواری سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی رات کے وقت وہ باغ میں آتا بھی تھا تو میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بچے کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کے وقت 3 پردیسی راہگیروں نے اسے دیکھ لیا۔ ان میں سے ایک عورت تھی، وہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ساتھی مرد اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے گئے اور اتنے خوف زدہ ہوئے کہ اپنا کچھ سامان بھی چھوڑ گئے۔ اس واقعے کے بعد میں اور میرا خاوند سابو کے بارے میں اور بھی احتیاط کرنے لگے تھے۔ سابو کے بعد میرا کوئی بچہ نہیں ہوا، میرے لیے وہی سب کچھ تھا اور اب بھی وہی سب کچھ ہے، عورت نے دکھی لہجے میں کہا اور آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ ہم دونوں بے حد تعجب سے ایک ماں کی انوکھی کہانی سن رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تک اپنے خیالات جمع کرتی رہی، پھر بولی، نمبردار چودھری کے باغ میں ایک عمر بیت گئی، کچھ عرصہ پہلے میرا خاوند بھی مر گیا، اب بس میں تھی اور میرا سابو تھا۔ نمبردار چودھری اب بوڑھا ہو گیا تھا، اس کا ایک بھتیجا رستم بڑا تیز ترار اور کرخت نکلا۔ وہ اپنے یاروں کے ساتھ اکثر سیر اور شکار کے لیے باغ میں آتا تھا۔ یہ کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ رستم باغ میں آیا، اس کے ساتھ 3-4 گورے بھی تھے۔ ہم ماں بیٹا باغ کے بیچوں بیچ ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ مکان کے پچھواڑے ایک کھلا احاطہ ہے، اسے ہر طرف سے امرود اور مالٹے کے درختوں نے گھیر رکھا ہے۔ سابو بس اسی احاطے کے اندر رہتا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ اس دن وہ احاطے سے باہر تھا اور زمین پر گرے پھل اکٹھے کر رہا تھا۔ گوروں نے اسے دیکھا اور پھر چھپ کر دیر تک دیکھتے رہے۔ وہ حیران رہ گئے تھے۔ ان بدبختوں کے لیے میرا سابو ایک عجیب جانور کی طرح تھا۔ میں نے گھر کے اندر سے سابو کو دیکھا اور اسے چھپ کر دیکھنے والے گوروں کو بھی دیکھا۔ میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ مجھے گوروں کی نظروں میں فطور نظر آیا تھا۔ میں باہر نکلی اور اپنے بچے کو لے کر جلدی سے گھر میں آ گئی۔ میرا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا سرکار، پر ٹھیک 2 روز بعد وہ ظالم میرا بچہ مجھ سے چھین کر لے گئے۔ ان ظالموں کو ایک روتی چیختی ماں پر ذرا ترس نہیں آیا۔ میرا کلیجہ نوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئے۔ عورت کی آواز بھر آ گئی، اس کے ہونٹ کانپتے چلے جا رہے تھے۔ پھر وہ زار زار رونے لگی۔ حضور، وہ میرا بچہ ہے، جیسا بھی ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری گود میں کھیلا ہے، اس نے میری چھاتیوں سے دودھ پیا ہے، پر وہ بے رحم اسے مجھ سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے 7 سمندر پار ولایت لے جائیں گے، لوگوں کو اس کا تماشا دکھائیں گے، جانوروں کی طرح اس سے کرتب کرائیں گے۔ حضور، یہ کیسی ناانصافی ہے؟ وہ جیسا بھی ہے لیکن جانور تو نہیں، وہ انسان ہے سرکار۔ اس نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے، اپنی کوکھ کے جنے کی قیمت میں کیسے وصول کر لوں؟ بھلا کوئی ماں اپنی اولاد کی قیمت وصول کر سکتی ہے؟ وہ مجھے روپیہ دیتے ہیں سرکار، آپ ہی بتائیں کون اپنا خون بیچ سکتا ہے؟ کون اپنے جگر گوشے کے پیسے کھڑے کر سکتا ہے؟ سرکار، کون کر سکتا ہے ایسا؟ زینب نامی وہ عورت آنسوؤں میں بھیگی ہوئی سوالیہ نظروں سے ہمارے چہرے تک رہی تھی۔ ہمارے اعصاب سن تھے، ہمارے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید کسی مرد کے پاس ایسے سوالوں کا جامع جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں کے سوالات تھے اور ان کا جواب کوئی ماں ہی دے سکتی تھی۔ وہ ماں جو اس وقت بھی بچے کو پیار کرتی ہے جب وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، جسے وہ اپنے خون سے سینچتی ہے، جو اسے دیکھنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ ایک عرصہ بسر کرتی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے 9 مولود ہوتا ہے، لیکن ماں کے لیے اس کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے۔ ہم ایک عجیب بچے کی ماں کے روبرو نہیں تھے، ہم صرف ایک ماں کے روبرو تھے، وہ عظیم ہستی جو اپنے سینے میں کائنات کا سب سے طاقتور جذبہ لے کر پھرتی ہے۔ اور ماں چلا رہی تھی، حضور میرے بچے کی جان بچائیں، وہ ظالم اسے 7 سمندر پار لے جائیں گے، میں اس کی صورت کو ترس جاؤں گی، میں جیتے جی مر جاؤں گی حضور، اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ میرے سوا اس کا کوئی دنیا میں ہے۔
ہم دونوں مر جائیں گے سرکار، ہم دونوں مر جائیں گے۔ ہم حیران تھے، ہماری سماعت معوف ہو رہی تھی۔ وہ کریل صورت شخص جسے دیکھ کر لوگوں کی گھگی بن جاتی تھی، ایک ماں کا لاڈلا بیٹا تھا، اس کی ممتا بھری آنکھوں کا چاند تھا۔ وہ اپنے جگر گوشے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر روتی بلکتی فریاد تھی، اور یہ فریاد ہماری آنکھوں کو بھی نم کر رہی تھی۔ میرے دل کی گہرائیوں سے صدا آئی، اسلم، یہ ایک عورت نہیں، یہ ایک مقدس رشتہ ہے جو تیرے سامنے موجود ہے، آنسوؤں میں بھیگا ہوا اور فطری جذبوں میں گندا ہوا۔ اسے تیری مدد درکار ہے، اور اس کی مدد کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جس نے کسی عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس خوبصورت ماں کے کمزور شانے پر ہاتھ رکھا اور ہولے سے کہا، ماں جی، آپ حوصلے اور صبر سے تفصیل کے ساتھ مکمل بات بتائیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سے جو کچھ ہو سکا آپ کے لیے کریں گے۔ عورت نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماں نے، امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ایک بار پھر آہوں اور سسکیوں کے درمیان اپنی بپتا بیان کرنا شروع کر دی۔ عورت کی گفتگو خاصی طویل تھی۔ اس گفتگو سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ انگریز یعنی جیکب اور اس کے ساتھی کسی خاص مقصد کے لیے عورت کے عجیب الخلقت بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے نمبردار چودھری کے بھتیجے رستم کے ساتھ مل کر زینب اور اس کے بیٹے صابر پر شب خون مارا اور سابو کو اٹھا کر لے گئے، لیکن پھر یوں ہوا کہ عجیب الخلقت سابو نے راستے میں خود کو چھڑا لیا۔ اس نے اپنی غیر معمولی جسمانی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک گورے کو زخمی کیا اور ان کی حراست سے نکل بھاگا۔ گورے سابو کا کھوج لگاتے ہوئے باغپور آ پہنچے۔ اسی اثنا میں سابو کی ماں بھی سابو کے لیے در بدر بھٹکتی اور ٹھوکریں کھاتی باغپور پہنچ گئی۔ باغپور پہنچنے کے بعد گورے یعنی جیکب وغیرہ چودھری ارباب کے یہاں مہمان ٹھہرے، کیونکہ ان کا تعلق تحصیلدار فیروز علی ٹوانا سے تھا۔ چودھری ارباب کی حویلی میں قیام کے دوران ہی جیکب اور ہارڈی نے زینب کو دیکھ لیا۔ وہ نیم دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ جیکب نے خطرہ محسوس کیا اور چھوٹے چودھری عالمگیر کی مدد سے زینب کو اٹھوا کر حویلی کے بالائی منزل پر پہنچا دیا۔ رات کے وقت یہ کام اتنی رازداری سے ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی، یہاں تک کہ حویلی کے ملازمین میں سے بھی بس 2-3 کو ہی اصل صورتحال کا علم تھا۔ حویلی کے قید خانے میں دکھیاری زینب اکثر واویلا کرتی رہتی تھی اور اپنے سابو کو پکارتی تھی۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے شاید چودھری اس کے ناتواں جسم کو زندگی کی قید سے آزاد ہی کر دیتے، لیکن ایک بات اور بھی ان کے ذہن میں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کسی مرحلے میں وحشی سابو کو قابو کرنے کے لیے اس کی ماں کی ضرورت پڑ جائے، یا یہ عورت کسی اور طریقے سے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ابھی تک زندہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے جو تجزیہ کیا تھا اگر وہ درست تھا، اور وہ سب کچھ بھی درست تھا جو سابو کی ماں زینب بیان کر چکی تھی، تو پھر حالات ایک خاص رخ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سابو کو حوالات سے نکالنے والے چودھری ارباب اور اس کے انگریز مہمان ہی تھے، یا یوں کہہ لیں کہ چودھری ارباب نے یہ کام اپنے انگریز مہمانوں کے لیے کروایا تھا، اور اب سابو ان کی تحویل میں تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ سابو کو لے کر یہاں سے اڑن چھو ہونے والے ہوں۔ ان کی منزل کوئی بھی ہو سکتی تھی، سرگودا، لاہور، یا پھر لاہور سے آگے کہیں اور۔ حالات سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ لوگ عجیب الخلقت سابو کو لندن لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے تھے، جیکب اور ہارڈی کا تعلق لندن کی ایک مشہور سرکس کمپنی سے تھا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ لوگ سابو کو سرکس کے حوالے سے ہی لندن پہنچانا چاہتے ہوں۔ میں نے کہا، یار شوکت، لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ باب صادق کے مطابق جیکب وغیرہ کو یہاں سے روانہ ہوئے 8 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اگر واقعی سابو ان کے پاس ہے تو وہ کافی دور نکل چکے ہوں گے۔ شوکت نے پرسوچ انداز میں میری تائید کی۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بخشو چودھری کا خاص کارندہ ہے، اسے 10-20 چھتر لگاتے ہیں، وہ بتائے گا کہ سب لوگ کدھر گئے ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی شوکت نے ASI نذیر کو حویلی کی طرف دوڑا دیا۔ زینب ہماری طرف مسلسل فریادی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ اس کے باوجود اسے شبہ ہو چکا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ بار بار ہمارے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور التجا کرنے لگی کہ ہم اسے اس کے سابو کی شکل دکھا دیں۔ شوکت نے کہا، ماں جی، وہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم 1 منٹ سے پہلے اسے آپ کے سامنے لے آتے۔ جس طرح آپ اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کراہی تو پھر جلدی کرو میرے پترو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میرے بغیر اس نمانے کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگتا ہے، وہ بہت رویا ہوگا۔
پتہ نہیں وہ کچھ کھاتا بھی ہوگا کہ نہیں، وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، کسی کو اپنی ضرورت بھی نہیں بتا سکتا، ہائے میں کیا کروں۔ اسی دوران میں ASI نذیر واپس آ گیا۔ وہ بخشو یا اس کے بھائی کے بجائے ایک اور کارندے کو پکڑ لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ بخشو وغیرہ حویلی میں موجود نہیں ہیں، وہ حالات کے تیور دیکھ کر دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ جس کارندے کو نذیر پکڑ کر لایا تھا وہ حالات سے بے خبر معلوم ہوتا تھا، پھر بھی شوکت نے اسے تھوڑی سی مار لگوائی، وہ چیخنے چلانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ ہم نے فوراً ملزمان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ شوکت نے سابو کی ماں کو اپنے ماتحتوں کی کڑی حفاظت میں دیا اور خود ASI نذیر اور ایک کانسٹیبل کو لے کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں بھی ساتھ جانے پر کمر بستہ تھا۔ شوکت کی کھٹارا جیپ خراب پڑی تھی، اس نے گھوڑے منگوائے اور ہم باغپور سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت دن کے قریباً 3 بجے تھے۔ سردیوں کی زرد دھوپ ٹھٹری ہوئی اور خوفزدہ نظر آتی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں سناٹے کا راج تھا، دروازے بند تھے۔ جو چند لوگ یہاں وہاں نظر آئے ان کی آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا۔ ASI نذیر نے بتایا کہ قاتل کے فرار کی خبر ہر خاص و عام تک پہنچ چکی ہے۔ عجیب صورتحال تھی، جو حیوان نما شخص لوگوں کے لیے قاتل اور درندہ تھا، وہ ایک ماں کے لیے اس کا معصوم بیٹا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ خلق خدا صحیح تھی یا ایک ماں کا موقف درست تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنی ماں کے لیے معصوم اور بے گناہ ہی ہوتا ہے۔ عجیب الخلقت سابو نے بھی بے دردی سے قتل کیے تھے اور اس پر ایک نو بیاتہ لڑکی پر مجرمانہ حملے کا الزام بھی تھا۔ اس کی صفاکی دیکھی جاتی تو اس کے لیے رحم کی کوئی رمق دل میں پیدا نہ ہوتی تھی، لیکن کوئی ایسی بات تھی جو مجھے دوسری طرح سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ میری نگاہوں میں گاہے گاہے ہانکے کا منظر گھوم جاتا تھا۔ عجیب الخلقت یعنی سابو کو پکڑنے کے بعد جب اس پر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھیں اور میں اس کا لہو لہان چہرہ دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں جھانک کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا جیسے میں ایک بہت طاقتور لیکن بہت ڈرے سہمے ہوئے جانور کی آنکھوں میں جھانک رہا ہوں۔ ان لمحوں میں اس خونی قاتل کے حوالے سے میرا سارا خوف زائل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے گاؤں کی حدود سے باہر نکلے۔ ٹوٹیوں والے کھوہ کے پاس کچے راستے سے گزرتے ہوئے میری نگاہ گنے کے اس وسیع کھیت پر پڑی جہاں سیلویا سے میری اولین ملاقات ہوئی تھی۔ وہ باب صادق سے ڈر کر بھاگی تھی اور مجھے اپنا ساتھی سمجھ کر مجھ سے محبت سے لپٹ گئی تھی۔ جسموں کا وہ پہلا ملاپ، وہ پہلا لمس جو ذہن پر ایک انمٹ نقش چھوڑ گیا تھا۔ مجھے اس کی اونی جرسی سے اٹھنے والی خوشبو اور اس کی ملائمت تک یاد تھی۔ جب میں سیلویا کو یاد کرتا تھا تو اس کی جرسی کا لمس بھی اسی طرح یاد آتا تھا جس طرح اس کا اپنا لمس یاد آتا تھا۔ وہ اب کہاں تھی، کیا سوچ رہی تھی؟ وہ مجھ سے الوداعی ملاقات بھی نہ کر سکی تھی۔ یقیناً اس کے دل میں بھی وہ کانٹا موجود ہوگا جو میرے دل میں لمحہ لمحہ کھٹک رہا تھا۔ میں سوچتا رہا اور خالی خالی نظروں سے قرب و جوار کو دیکھتا رہا۔ کہنے کو تو شوکت گاؤں سے نکل آیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں کوئی واضح پروگرام نہیں تھا کہ جیکب اور چودھری وغیرہ کی تلاش میں کدھر جانا ہے۔ ایک خیال یہ تھا کہ ڈیک نالہ پار کر کے شہر کا رخ کیا جائے، دوسرا خیال تحصیلدار فیروز علی کی طرف جانے کا تھا۔ انگریزوں کی اصل یاری تو تحصیلدار کے ساتھ ہی تھی، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا جیکب وغیرہ تحصیلدار کی طرف جانے کا رسک لے سکتے ہیں؟ یہ بات انہیں بھی معلوم تھی کہ پولیس ان کی تلاش میں سب سے پہلے تحصیلدار کے گھر کا رخ کرے گی۔ اچانک مجھے گاڑی کے ٹائروں کے نشانات نظر آئے۔ اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ یہ نشانات گاؤں کی گلیوں میں دیکھ چکے تھے۔ یقیناً یہ اسی سرخ کار کے نشانات تھے جو آج کل جیکب وغیرہ کے استعمال میں تھی۔ نشانات تازہ تھے، ہماری امید بن گئی۔ ہم نے ان نشانات کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ہمارا رخ ڈیک نالے کی طرف ہی تھا۔ ہم نے اندازاً 3-4 فرلانگ تک اسی طرح سفر کیا، پھر ہم جھاڑیوں سے اٹی ہوئی گھاس والی زمین پر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر گاڑی کے نشانات دوسرے نشانوں میں گڑبڑ ہو گئے۔ 2 بیل گاڑیوں کے نشان تھے، اس کے علاوہ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ بھی یہاں گھومتا رہا تھا۔ کھوجی باپ بیٹا ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید ہم کچھ مزید آگے بڑھ سکتے، لیکن ہمارے لیے یہاں آ کر معاملہ ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، انگریز شکاریوں اور ان کے شکار کے ملنے کی امید کم ہو رہی تھی۔ ذہن ان لوگوں کی عیاری پر کھول رہا تھا۔ وہ کتنی ہوشیاری کے ساتھ ہماری ناک کے عین نیچے اپنے کام میں مصروف رہے تھے۔ تیسری دنیا کے انسانوں کے یہ لوگ انسان سمجھتے ہی کب ہیں، اور سابو کا نام وہ عجیب الخلقت تو ویسے ہی حیوان نما تھا۔ وہ ان کے لیے فقط ایک دلچسپ تماشے کی حیثیت رکھتا تھا، بہت بڑے سر اور 4 بازوؤں والا ایک انوکھا تماشا۔ وہ اسے اس کی زمین سے جدا کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔
اور ایک ماں تڑپ رہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ سابو کو مشتعل کر کے خون ریزی پر آمادہ کرنے میں ان گورے شکاریوں کا ہی ہاتھ ہو۔ بہرحال ابھی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اچانک ASI نذیر نے ایک طرف اشارہ کیا اور حیرانگی سے کہا، وہ دیکھیں سر۔ میں اور شوکت ایک ساتھ گھومے، ہمیں ایک حیران کن منظر دکھائی دیا۔ ایک مدت گزر جانے کے باوجود وہ منظر مجھے آج تک یاد ہے۔ جیسے آج کل ٹی وی کے اشتہاروں میں لڑکیاں بال کھولے ہوئے کھیتوں میں بھاگتی نظر آتی ہیں، اسی طرح ایک لڑکی بڑی رفتار سے ہماری طرف دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میں اور شوکت یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ سیلویا تھی۔ اس کے شہد رنگ بال ڈوبتے سورج کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ وہ اسی جرسی میں تھی جس کا لمس دن رات میرے تصور میں سمایا رہتا تھا۔ جرسی کے ساتھ ہی اس کا پرشباب جسم بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی اور اپنی باریک آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اکا دکا کھیت مزدور اٹھ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ چند کتے دور دور ہی سے شور مچا رہے تھے۔ شوکت نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یہ یہاں کیسے؟ ہم نے گھوڑے کھیتوں کی طرف موڑ دیے۔ چند ہی لمحے بعد ہانپتی کانپتی سیلویا ہمارے سامنے تھی۔ اس کے گال شہابی ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میری اور اس کی نگاہیں ملی۔ ایک برق سی ہمارے درمیان کوند گئی۔ یہ برق صرف ہم دونوں نے دیکھی اور ہم دونوں نے ہی محسوس کی۔ ہم گھوڑوں سے اتر کر سیلویا کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے پتلون پہن رکھی تھی اور نیچے فل بوٹ تھے جو گھاس اور کیچڑ سے اٹے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے پگڈنڈیوں اور کھیتوں میں بھاگتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور گردن جھکا کر اپنا سانس درست کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے سر اٹھایا اور بال جھٹک کر گلابی اردو میں بولی، مسٹر انسپیکٹر اور مسٹر اسلم، ہم آپ دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا مانگتا۔ ادھر حوالاتی سابو کا لائف سخت خطرے میں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ شوکت نے پوچھا۔ بس آپ سوال جواب میں ٹائم ضائع نہ ہی کریں، ایک دم ساتھ آئیں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے اپنے عقب میں گھوڑے پر سوار کر لیا۔ یہ نازک موقع تھا، ورنہ شوکت میری طرف مسکراتی نظروں سے ضرور دیکھتا۔ ادھر جانا ہے؟ سیلویا نے اس طرف اشارہ کیا جدھر سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے انگریزی میں کہا، سیلویا تھوڑی سی وضاحت کرو، ہمیں کہاں لے جا رہی ہو؟ ادھر تھوڑی ہی دور کھو والی گاؤں ہے، سابو وہاں ہے، جیکب ہارڈی اور چودھری ارباب وغیرہ سب وہیں ہیں۔ میں نے کہا، اگر خطرہ زیادہ ہے تو ہم مزید نفری منگوا سکتے ہیں۔ وہ بولی، خطرہ تو ہے لیکن اب وقت نہیں ہے، وہاں کسی بھی وقت سابو کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ جس طرح سابو کا نام لے رہی تھی، اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سابو کو دیر سے جانتی ہے۔ تناؤ کے سبب سیلویا کا سانس سینے میں نہیں سما رہا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا ہے۔ میں نے کہا، سیلویا تم نے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہو، کیا بات تھی وہ؟ یہی بات تھی اسلم، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی سابو اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا تم لوگ اسے سمجھ رہے ہو۔ اس کو ستایا گیا ہے، اس پر جبر کیا گیا ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نے شوکت کے پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہا، یہ پچھلی باتیں سمجھانے کا وقت نہیں ہے اسلم، ابھی تم آگے کے بارے میں سوچو۔ سابو اس وقت نمبردار کی حویلی میں ہے۔ نمبردار کا بھتیجا روستم وہ بھی وہیں ہے۔ چودھری ارباب اور چھوٹا چودھری عالمگیر بھی وہیں ہے۔ کیا ارادہ ہے ان لوگوں کا؟ ارادہ اچھا نہیں ہے۔ یہ لوگ سابو کو لاہور لے جانا چاہتے ہیں، وہاں سے اسے لندن پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ مگر کیوں؟ فریک شو کے لیے، سیلویا نے جواب دیا۔ فریک شوز؟ یہ کیا بلا ہے؟ اس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ فوری مسئلہ یہ ہے کہ سابو بڑی مصیبت میں ہے۔ جیکب اور ہارڈی اس پر زبردست تشدد کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسے اتنا خوفزدہ کر دیں کہ سفر کے دوران میں وہ بے چون و چرا ان کی ہدایات پر عمل کرے۔ وہ اسے ایک خاص قسم کے نشے کے انجیکشن بھی لگانا چاہتے ہیں۔ یہ نشہ اعصاب پر اثر کرتا ہے۔ بندہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اپنے جسم کو اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتا۔ اس نشہ آور دوا کی ذرا سی اضافی ڈوز ذہن کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سابو جیسے شخص کو یہ دوا انجیکٹ کر دی گئی تو وہ بالکل دیوانہ ہو جائے گا۔ سیلویا کا لب و لہجہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی چال بازی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جب ہم کھو والی کی حدود میں داخل ہوئے، شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ہم چاروں گھوڑے دوڑاتے ہوئے سیدھے نمبردار کی حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ یہ بڑا فلمی سا منظر تھا، لیکن اس منظر کی سنگینی اور حدت صرف ہم ہی محسوس کر سکتے تھے۔
سیلویا میرے عقب میں گھوڑے پر موجود تھی اور اس کا میرے عقب میں موجود ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور خصوصاً ہارڈی سے کھلم کھلا بغاوت کر چکی ہے۔ میں جانتا تھا کہ ہارڈی کے ساتھ سیلویا کی چپکلش اندر ہی اندر پروان چڑھ رہی ہے۔ اب یہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ شوکت اور نذیر وغیرہ وردی میں تھے۔ ان کے کہنے پر حویلی کے ملازم کو دروازہ کھولنا پڑا۔ گھوڑوں سے اتر کر ہم اندر داخل ہوئے۔ گھنی مونچھوں اور چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک جوان سال شخص باہر نکلا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ ASI نذیر نے سرگوشی میں کہا، یہی نمبردار کا بھتیجا رستم ہے۔ رستم نے میرے ساتھ سیلویا کو دیکھا اور کچھ مزید گھبرایا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس کے ریئیکشن سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حویلی میں سیلویا کی غیر موجودگی سے بے خبر تھا۔ شوکت نے تھانے داری لہجے میں اس سے پوچھا، چودھری ارباب اور دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ رستم ہکلا کر بولا، شوکت صاحب وہ لوگ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ سیلویا بے دھڑک چلا کر بولی، یہ جھوٹ بولتا ہے، حام کی کار وہ کھڑی ہے دیوار کے پیچھے۔ میں نے دیکھا سیلویا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سرخ کار کو ایک برآمدے میں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کا کچھ حصہ دیوار کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ شوکت نے پلک جھپکتے میں اپنا سرکاری ریوالور نکال لیا۔ ASI نذیر نے بھی تقلید کی۔ 2 ریوالوروں کی جھلک دیکھ کر رستم سخت خوفزدہ نظر آنے لگا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو تھانے دار صاحب۔ یہی وقت تھا جب میری نگاہ چھت کی طرف اٹھ گئی۔ ایک بندوق کی نالی منڈیر سے جھانک رہی تھی۔ میں نے پہلو میں کھڑے شوکت کو ٹہوکا دیا اور بندوق کے بارے میں بتایا۔ شوکت کے چہرے پر سرخی سی لہرا گئی اور وہ پہلے سے زیادہ چوکس نظر آنے لگا۔ یہی وقت تھا جب پہلا فائر ہوا۔ گولی سیلویا کے سر کے قریب سے ہوتی ہوئی عقبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ دوسری گولی چلتی، شوکت نے تاک کر جوابی فائر کیا۔ ایک دھماکے سے شعلہ لپکا اور رائفل کے عقب میں نظر آنے والا سر جھٹک کے پیچھے گیا۔ سیڑھیوں سے ایک شخص لڑکتا ہوا دھڑام سے نیچے آ گرا۔ یہ چودھری ارباب کا بیٹا یعنی چھوٹا چودھری عالمگیر تھا۔ گولی اس کے رخسار پر لگی تھی اور وہ جان لیوا طور پر زخمی ہو چکا تھا۔ اچانک سیڑھیوں کی طرف بالائی منزل پر چودھری ارباب نظر آیا۔ وہ بیٹے کے انجام پر بے حد مشتعل دکھائی دیتا تھا۔ اس کی سفید مونچھیں جیسے تیش کے عالم میں پھڑک رہی تھیں۔ اس نے اپنی 303 رائفل سیدھی کی اور ایک بڑک کے ساتھ مجھ پر فائر کر دیا۔ شعلہ نکلنے سے پہلے ہی میں چھلانگ لگا کر ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ گولی سنسناتی ہوئی میرے آس پاس سے گزری۔ کوئی کتا بچ کر نہ جائے، چودھری ارباب کی غضبناک چنگاڑ سنائی دی۔ ایک دوسری آواز نے پکار کر کہا، پھاٹک بند کر دو۔ یہ غالباً رستم کی آواز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تابڑ توڑ فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں اور سیلویا 2 جڑے ہوئے ستونوں کی محفوظ آڑ لینے میں کامیاب رہے تھے۔ ASI نذیر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ شوکت اور ہیڈ کانسٹیبل ایک دیوار کی اوٹ میں تھے۔ جوں ہی اندھا دھند فائرنگ شروع ہوئی، نذیر نے اپنے سویٹر کے نیچے سے ایک ریوالور برآمد کیا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے ساتھ ہی مٹھی بھر گولیاں بھی اس نے میری جیب میں ٹھونس دیں۔ میں بھی بلا تعامل اس مارکے میں شامل ہو گیا۔ حویلی کے اندر ہر طرف شعلے چمکنے لگے اور دھماکوں سے در و دیوار لرزنے لگے۔ گولیاں ٹھس ٹھس کی بھدی آوازوں کے ساتھ کچی دیواروں میں پیوست ہو رہی تھیں۔ اچانک مجھے کرا سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ASI نذیر کی پسلیوں میں گولی لگی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے، تاہم وہ اپنی جگہ جمع کھڑا تھا۔ اچانک میرے ریوالور سے ٹرچ ٹرچ کی آواز آنے لگی۔ چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ میرے متوجہ ہونے سے پہلے ہی سیلویا نے میری جیب میں ہاتھ ڈال کر گولیاں نکال لی تھیں۔ اس نے گولیاں میرے ہاتھ میں تھمائیں۔ میں ریوالور ری لوڈ کرنے لگا۔ اس دوران میں زخمی نذیر نے میری جگہ سنبھال لی اور فائرنگ جاری رکھی۔ اچانک ایک عجیب سی دھاڑ سنائی دی۔ یہ دھاڑ کسی اندرونی کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ عجیب گونجتی ہوئی سی مہیب آواز تھی۔ میں ایک لمحے میں جان گیا یہ عجیب الخلقت سابو تھا۔ میں نے چند سیکنڈ تک سوچا، پھر حوصلہ جمع کیا۔ سیلویا کو آگاہ کیے بغیر میں ستون کی آڑ سے نکلا اور تیزی سے فائرنگ کرتا ہوا سابو کی طرف دوڑا۔ اب سوچتا ہوں تو تھوڑا سا تعجب بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ 8-10 گز کا فاصلہ طے کرتے ہوئے میں نے پورا چیمبر خالی کر دیا اور ایک تاریک کمرے میں پہنچ گیا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ میرے سامنے لالٹین کی روشنی میں سابو رسیوں سے جکڑا کچے فرش پر پڑا تھا۔ اس کے وسیع و عریض جسم پر کھدر کا کھلا سا لباس تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا جیبی چاقو نکالا اور تیزی سے سابو کی بندشیں کاٹنا شروع کر دیں۔ چاقو تیز تھا، میں بہت طاقت بھی صرف کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں رسیاں کٹ گئیں۔ سابو آزاد تھا، لیکن وہ اسی طرح زمین پر لیٹا رہا۔
میں اس کی نفسیاتی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ تھا یا خوف زدہ کر دیا گیا تھا۔ غنیمت تھا کہ ابھی تک ہمارے مد مقابل افراد میں سے کوئی اس کمرے میں نہیں پہنچا تھا۔ غالباً تابڑ توڑ فائرنگ نے اس کمرے کو وقتی طور پر محفوظ کر دیا تھا۔ اٹھو سابو، میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا،